السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، مجھے بالکل بھی اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ کل کو اس کو یوٹیوب جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دے گا یا فیس بک یا سوشل میڈیا سے یہ ڈیلیٹ کر دی جائے گی۔ مجھے اس چیز کا بالکل بھی علم نہیں ہے، پر میرے اندر تھوڑا سا ایمان جو بھی موجود تھا اس نے میرے گربان کو پکڑ کے مجھے جھنجھوڑا ہے، اور یہ بات کرنے کے لیے میں مجبور ہو چکا ہوں کہ آج کل کے مسلمانوں، تم لوگوں کو خدا کا بالکل بھی خوف نہیں ہے۔ تمہارے سامنے فلسطین کے مسلمان جو ہیں، جو جس کسی نے بھی آواز اٹھائی آج سے پہلے مسلمانوں کے لیے، جس کسی نے بھی اٹھائی اس کو وہ کسی نہ کسی حکمران کی گولی کا شکار ہو چکا ہے۔ میں اپنے سر پہ کفن باندھ کے آیا ہوں یہ ویڈیو بنانے کے لیے۔ مجھے جب تک میرے اندر ایک بھی سانس چل رہی ہے، مجھے اس چیز کا بالکل بھی دکھ نہیں ہوگا کہ میں نے نہ کسی کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ اور مسلمانوں، خدا کا خوف کرو، اس دن سے ڈرو، آخرت سے ڈرو۔ قبر میں اکیلے لیٹے ہوگے، وہاں پہ آپ کے کام کوئی نہیں آئے گا۔ وہ فلسطین کے معصوم بچے بچیاں، مائیں بہنیں، جو ہماری مسلم امت کی مائیں بہنیں ہیں، وہ اللہ کو شکایت لگائیں گی ہمارے لیے کہ یہ مسلمان جو ہمیں دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول تھے، دنیاوی پیسوں کے لیے، دنیاوی آسائشوں کے لیے، عید کی شاپنگ کرنے کے لیے، اپنے شادی بیاہ کے لیے، نئے کپڑے خریدنے کے لیے وہ مصروف تھے۔ ہمارے وکلا حضرات سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ چھوٹے چھوٹے دنیاوی کیسوں کو جھگڑنے کے لیے، اتنا بڑا کیس جو ہے جس پہ آواز اٹھانی چاہیے تھی وہ ان کے اختیار میں تھا، پر وہ نہیں یہ سب کر سکے۔ اور ججز صاحبان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اللہ پاک نے اگر آپ کو اس حد تک آپ کو نوازا ہے، آپ کو اس سیٹ پہ بٹھایا، تو آپ کسی کی مدد کے لیے بالکل بھی نہیں بولے۔ آخرت کو، اللہ کو آپ کیا جواب دو گے؟ کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوگے؟ وہ جب ہماری شکایت لگائیں گے تو بیت المقدس ان فلسطین کے معصوم بچوں کا نہیں ہے، وہ ہم سب مسلم امت کے لوگوں کا ہے۔ آپ کے دل میں ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، تم لوگ نامردوں سے بھی بدتر ہو، تم لوگوں میں ایمان ذرا بھی باقی نہیں رہا۔ اے مسلمان، ابھی بھی جاگ، ٹائم ہے ابھی بھی۔ کل کو اپنے اللہ کے حضور پیش ہوگے تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کس منہ سے تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے؟ وہ فلسطین کے معصوم بچے، ان کی جگہ آپ اپنے بچوں کو رکھ کے سوچیں، اپنے ماؤں بہنوں کو رکھ کے سوچیں کہ اگر ان کی جگہ آپ کی مائیں بہنیں یا آپ کے بچے ہوتے تو آپ اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہونا تھا؟ آپ نے اللہ سے بدعا کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی؟ جو ان کے دلوں سے بدعا نکلی ہے نا ہمارے لیے، ہم اللہ کو کس منہ سے جو ہے نا وہ جواب دیں گے؟ مجھے نہیں پتہ، یہ ویڈیو میری چلے گی نہیں، میں کوئی لائک کے لیے نہیں یہ بنا رہا، کوئی اپنا فالوور کے لیے نہیں بنا رہا، مجھے کوئی فالو نہ کرے، سبسکرائب بالکل نہیں مجھے چاہیے۔ مجھے دنیاوی مال کی بالکل بھی خواہش نہیں ہے۔ یہ دنیاوی مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، یہ سدا ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ مجھے بالکل بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے دنیا کا امیر ترین شخص بنایا ہے۔ کیوں؟ مجھے اللہ نے میرا جو بھی اعضاء ہیں میرے پاس، اللہ نے صحیح سلامت مجھے دیے ہیں۔ میں دنیا کا خوش نصیب اور امیر ترین شخص ہوں، مجھے دنیاوی مال کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمان، تم لوگ تھوڑے دنوں کے لیے، 4 دنوں کی یہ زندگی ہے، وہ اپنی آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ آخرت کی نہ ختم ہونے والی پوری زندگی کو آپ ٹھکرا رہے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی لعنت ہے آپ لوگوں پہ۔ تمام مسلم امت جو مرد ہیں، جموں میں جاتے ہیں، جی ہم اپنی باڈی بنا رہے ہیں، ہم ٹھیک ہے، فیس بک پہ آ رہے ہیں، مائیں بہنیں، وہ والدین اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو مجرا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کمائی کھاتے ہیں۔ کس منہ سے آپ اللہ کے سامنے جاؤ گے؟ ہمیں دین ملا ہے، وہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادتوں سے ہمیں ان کا خون بہا ہے، یہ ہمیں دین حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اللہ کو کس منہ سے جواب دیں گے؟ آپ میں ہمت ہے، آپ میں ایمان موجود ہے، تھوڑا سا بھی اگر ایمان موجود ہے تو آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ کم از کم آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کو اپنی یہ زندگی کی پرواہ ہے کہ آپ اگر آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز کو دبا دیا جائے گا، آپ کو گولی مروا دی جائے گی، آپ مر جائیں گے۔ بس مرنا ایک دن سبھی نے ہے، سبھی نے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندگی نے، جو جاندار چیز ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، بے شک، اس میں کسی چیز کا شک نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر زندہ ہے تو آپ ان کی آواز نہیں بنے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں پہ لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، میری لعنت ہے، میں بھی آپ لوگوں میں بھی شمار کیا جاتا ہوں کہ میری آنکھوں کے بھی سامنے ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ ہمارے حکمران، اللہ سے ڈرو، مر کے جاؤ کہ قبر کے نزدیک ہو تم لوگ، ٹھیک ہے۔ قبر میں جانے کا 1 منٹ کا کسی کا نہیں پتہ۔ میں اپنے مالک کی ایک سانس کا محتاج ہوں، اور تم لوگ بھی اپنے مالک کی ایک سانس کے محتاج ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ جتنا مال تم اکٹھا کر رہے ہو، ہمارے حکمران جو ہیں اپنی عوام کو ستا کے اپنے بینک اکاؤنٹ بھر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جن اپنے بچوں کے لیے آنے والی پیڑھیوں کے لیے یہ اپنا ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کی قبر پہ جا کے وہ ان پہ فاتحہ تک نہیں پڑھیں گے۔
اپنے ایمان کو مسلمان تازہ کر، اللہ کے لیے اللہ کے واسطے کھڑا ہو، دنیاوی محبت چھوڑ دے، یہ کچھ نہیں ہے، 4 دن کی زندگی ہے، سبھی نے مرنا ہے، بے شک مرنا ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اٹھ جا اور بول، آواز بن ان معصوم لوگوں کی، ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے ان کی آواز کو بنو۔ اگر اللہ نے آپ کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان بچا کے رکھا ہوا ہے نا، تو اللہ کی خاطر یہ ویڈیو جو ہے نا آگے وہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ مسلمانوں کی غیرت جاگے، مسلمانوں کے منہ پہ یہ تماچا ہے، ٹھیک ہے، ان کی غیرت جاگے، وہ ہوش میں آئیں اور دیکھیں کہ ان مسلمان بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کی ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں، وہ بیت المقدس ہمارا نہیں ہے، ان کا صرف نہیں ہے، ہم سب مسلمانوں کا وہ بیت المقدس ہے، ہم نے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے واسطے ویڈیو آگے شیئر کرو، موت سے بالکل نہیں ڈرنا، ٹھیک ہے، میں اپنے سر پہ کفن باندھ کے آیا ہوں، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، مجھے اس دنیا میں کسی بھی بندے کا خوف نہیں ہے اپنے رب کے سوا، انا مسلمان انا معافی خوف من دنیا، ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں میں ایمان ہے تو آواز بنو لوگوں کی، ان معصوموں کی آواز بنو، ان کے لیے بولو، اللہ کی قسم اللہ بھی تم پہ خوش ہوگا، اللہ بھی تم پہ راضی ہوگا۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ آگے تک شیئر کرو، مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو یوٹیوب پہ جائے گی اور سوشل میڈیا پہ یہ ڈیلیٹ کر دی جائے، کیونکہ تمام سوشل میڈیا ان یہودیوں اور اسرائیل کے انڈر ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بالکل بھی نہیں پتہ یہ ویڈیو ہماری آگے پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، بس جس بھائی کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچتی ہے اگر اس میں ذرا سا بھی ایمان زندہ ہے، مجھے کوئی فالو نہیں چاہیے، کوئی لائک نہیں چاہیے، کوئی سبسکرائب نہیں چاہیے، کوئی یوٹیوب سے مجھے آمدنی نہیں چاہیے، دنیاوی مال مجھے نہیں چاہیے، بس یہ میں آواز بننا چاہتا ہوں ان معصوم لوگوں کے لیے، آپ لوگ آواز ان کی بنیں، یہ ویڈیو آگے مسلمانوں کو شیئر کریں تاکہ جن کے اندر ایمان تھوڑا سا بھی موجود ہے وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ تم لوگ کیا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکمران تھے، جب ان سے پوچھا گیا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ میری حکومت میں اگر کوئی جانور بھی پیاسا پانی سے مر گیا تو اللہ کے روز میں اس کا جواب دہ ہوں گا، اللہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو آج ساری مسلمان امت جو ہے وہ غربت میں مبتلا ہے، صرف حکمرانوں کی وجہ سے، اپنے دنیاوی مال اور آسائشوں کی وجہ سے اتنی غربت چھائی ہوئی ہے ہمارے ملک میں جس کا کوئی بتایا نہیں جا سکتا، لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے خوف سے ڈرو کہ تم کو یہ اختیار حاصل ہوا تھا کہ تم کو بادشاہ بنایا جائے اور تم نے اپنی جو امت ہے اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا، صرف اپنے لیے سوچا، اپنے اکاؤنٹ بنائے، یہودیوں کے بینکوں میں اپنے پیسے جو آپ لوگوں نے جمع کیے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ہسٹری چیک کریں، ان کے انصاف کیسے تھے، وہ آج وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے۔ لعنت ہے آپ سب مسلمانوں پہ، جس کے بھی اندر ایمان زندہ ہے ابھی بھی جاگ جاؤ، ابھی بھی اللہ کے واسطے جاگ جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اتنے گناہ ہماری امت میں اب تک ہو رہے ہیں جو کہ کس کی وجہ سے ہم پہ عذاب نہیں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو قومیں تھیں ان پہ عذاب جو آیا تھا، اللہ کا عذاب آیا، تو ان کے گناہ میں یہ مانتا ہوں کہ آج کل کے گناہوں کی نسبت وہ گناہ شاید اتنے زیادہ نہ ہوں گے، صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں کی وجہ سے، آج ہم ان کی دعاؤں کی وجہ سے اتنے گناہ گار ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا عذاب جو ہے نا وہ نہیں دکھا رہا، اپنا عذاب بالکل بھی نہیں ڈال رہا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف سے ڈرو، قبر میں 5 منٹ کے لیے سوچو، صرف لیٹ کے 5 منٹ کے لیے روزانہ، کہ تم آنکھیں بند کر کے دیکھو کہ تم قبر کے اندر لیٹے ہو، تم کدھر سے آئے تھے، کس لیے آئے تھے، تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، تم کس کی طرف لوٹ کے واپس جاؤ گے؟ تم قرآن کو نہیں پڑھتے، اپنے دنیاوی کاموں میں تم مشغول ہو 4 دن کی زندگی میں۔ ان کے انصاف کا تقاضا جو ہے وہ آپ چیک کریں، ان کی ہسٹری چیک کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں کر کے اپنی امت کو آگے رکھا، اور آپ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ کو بالکل بھی شرم نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کی قسم اس کی امت میں ہونے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے سامنے اتنا ظلم ہو رہا تو آپ پھر بھی آنکھیں بند کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے روزی کے لیے صبح جاتے ہیں، ڈاکٹر جا رہے ہیں، انجینئر جا رہے ہیں، میری ڈیوٹی کا مسئلہ تھا، اللہ کو یہ جواب دو گے کہ میں دنیاوی مال کے لیے میری ڈیوٹی جو وہ تھی وہ چھٹی ہو جانی تھی، مجھے کاروبار میں اتنا نقصان ہو جانا تھا، یہ اپنی وجہ بیان کرو گے؟ لعنت ہے تم سب لوگوں پہ، لعنت ہے مجھ پہ کہ میں بھی اس وقت نہیں بول سکا، پر اللہ کی قسم اب میں کفن سر پہ باندھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں جو بھی مسلمان امت کے بھائی ہیں جن میں تھوڑا سا بھی ایمان ابھی بھی باقی ہے، تھوڑا سا ایمان بھی باقی ہے نا، تو اللہ کی رضا کے لیے بولو، آواز بنو ان غریبوں کے لیے، آواز بنو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ سزا رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جتنا بھی ہو سکے یہ ویڈیو آگے سے آگے شیئر کیجیے گا۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہے، پر یہ بہت لمبی، اگر بولنے پہ میں آ جاؤں تو شاید یہ 2 گھنٹے
کی ویڈیو بھی ہے نا وہ بھی کم پڑ جائے. جتنا میرے دل میں جو بھی خیالات ہیں نا اس وقت وہ میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ سے ڈرو اور اٹھو اور ان مسلمانوں کے لیے آواز بنو, اللہ کے واسطے آواز بنو ان کے لیے. اللہ بھی آپ پہ راضی ہوگا. جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اور شاید کل کو مجھے بھی کسی گولی کا شکار بنا دیا جائے, مجھے بالکل بھی فکر نہیں ہے کہ میں کل کو نا کسی حکمران کے کہنے پہ میں کسی کی گولی کا شکار بن جاؤں گا. مجھے بالکل افسوس نہیں ہوگا اور آپ لوگوں کو بھی افسوس نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ لوگوں کے ایک بندے کی زندگی کے لیے آپ کو کیا افسوس ہوگا کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ مجھے وہ مار دیں یا نہ ماریں. آپ کو بالکل فرق نہیں پڑے گا. وہ امت مسلمہ جو تباہ و برباد کر رہا ہے اسرائیل, ٹھیک ہے, آپ ان کے لیے نہیں کھڑے ہو سکے تو آپ میرے لیے کیا کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, مجھے بالکل بھی کوئی خوف نہیں ہے, مجھے بالکل دکھ نہیں ہے اپنی اس ویڈیو بنانے پہ. میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں مجھ میں اتنا ایمان تھا کہ میں آپ تک یہ ویڈیو پہنچاؤں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں ان سے لڑنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے آپ کے دل میں نہ تھوڑا سا خوف خدا ڈال دے. شاید آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کسی کی آواز بن جاؤ. اللہ کی قسم یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کا مال دنیا کے لیے ہے, آخرت میں نہیں جائے گا. انسان ننگا ہی زمین پہ آیا اور ننگا ہی واپس جائے گا. اپنے ساتھ نہ کچھ لے کے آیا نہ کچھ لے کے جائے گا. یہ میرا ایمان ہے. اور اس ویڈیو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسلمان بھائی جن کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہے کم از کم وہ آواز بنے, کسی کی آواز کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. اللہ پاک ان کو جزا دے. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.